الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرمایا، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے بعد سب سے اہم فریضہ رزق حلال کی طلب ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ میں حلال رزق کو کمانے اور حلال ہی کھانے کی ترغیب دی گئی۔ قرآن کی اور بہت ساری آیات اور بے شمار حدیث میں ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ حلال رزق کمانے کی بہت زیادہ تگ و دو کی جائے، حلال کھانے کی بہت زیادہ تگ و دو کی جائے، کیونکہ اسلام نے جتنی بھی عبادات کا حکم دیا ہے ان سب کی روح اور انسان کے تمام اعمال صالحہ کی روح اگر ہم یہ کہیں کہ رزق حلال ہے تو بے جا نہ ہو، کیونکہ انسان کی جتنی بھی عبادات ہیں، اس کے جو نیک اعمال ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی اگر انسان کا مال حلال نہ ہو۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ ہر ممکن کوشش کریں کہ حلال رزق کمائیں اور اس رزق کو حلال کاموں میں خرچ بھی کریں اور حلال انداز میں ہی اسے کھائیں۔ ایک اور جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 70 دروازے ہیں اور سب سے افضل اور اہم دروازہ وہ رزق حلال ہے، اور فرمایا کہ رزق حلال کھایا کرو، تمہاری دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے سامعین محترم، ہمیں آج سے ہی یہ تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حلال مال کمانا ہے اور حلال ہی کھانا ہے، اور اس حلال مال کو حلال جگہوں پر ہی خرچ کرنا ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اپنی رب کی رضا حاصل کر کے آخرت میں ابدی کامیابی کے حقدار ٹھہر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔